بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی صلاة کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا وصلی علی محمد فی آخر کلامنا جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفاف کردار، دیانتداری اور سچائی کے ساتھ اہل مکہ کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے، اس لیے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات اہل مکہ کے نزدیک معروف و مشہور تھیں۔ نمبر 1، صلہ رحمی کرنا۔ نمبر 2، غریبوں اور بے سہارا افراد کا بوجھ اٹھانا اور ان کے لیے کام کرنا۔ نمبر 3، لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 4، سچ بولنا۔ نمبر 5، مصیبت میں گرفتار لوگوں کی مصیبت کو دور کرنا۔ نبوت ملنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے اور کئی دن وہاں تنہائی میں اکیلے گزارتے تھے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا عبادت کیا کرتے تھے، وہ عبادت کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی وضاحت احادیث میں موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہی اس کو بہتر جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا عبادت کیا کرتے تھے۔ بعثت نبوی یعنی نبوت کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھنے لگے، یعنی آئندہ کل کیا ہونے والا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا جاتا تھا، اور اگلے دن اسی طرح وہ سارے کام ہوتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوتے۔ چنانچہ اس بات کا تذکرہ لوگوں میں ہونے لگا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے مشتاق رہتے کہ آئندہ کل کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس بات کا لوگوں میں خوب چرچا ہونے لگا اور لوگ آئندہ کل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے کے منتظر رہنے لگے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں عبادت کے لیے موجود تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کندھوں سے زور سے پکڑ کر بھینچا اور پھر کہا کہ آپ پڑھو۔ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر بھینچا، پھر انہوں نے کہا کہ پڑھو۔ تب تیسری مرتبہ بھینچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اسی واقعے سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔